اگر کسی بہن بھائی کو رزق کا مسئلہ ہے، رزق کی تنگی ہے، تو یہ میرا بتایا ہوا چھوٹا سا عمل کریں، اللہ رب العزت کی ذات فضل فرمائے گی، رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ گھر کے 4 کونے ہیں، چاروں کونوں میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور کرنا بھی فجر کی نماز کے بعد ہے۔ گھر کا جو وہ کونا ہے جس کا رخ قبلہ کی طرف ہے، وہاں سے آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ 41 مرتبہ اس کونے میں کھڑے ہو کے آپ نے پڑھنا ہے یا رزاقو، اور پھونک لگا دینی ہے کونے پہ بھی، اپنے آپ پہ بھی۔ پھر آپ نے باقی کے 3 کونے ہیں ان میں بھی اسی ترتیب کے ساتھ عمل کرنا ہے اور پھونک لگانی ہے۔ یہ عمل آپ تواتر کے ساتھ 41 دن کریں، اللہ رب العزت وسیع پیمانے پہ رزق کے دروازے کھول دیں گے، حلال رزق اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ آپ کے پاس رزق آنا شروع ہو جائے گا۔ نماز کی پابندی لازمی ہے، کیونکہ نماز کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے رزق کا، اور اللہ اپنے وعدے سے پھرتے نہیں ہیں۔ سب سے سچی بات اللہ کی ہے، نماز پہ اللہ رب العزت نے رزق کا وعدہ کیا ہے۔ آپ نماز کی بھی پابندی کریں، اسباب کے درجے میں وظائف بھی کریں، اللہ رب العزت کی ذات آپ کی مدد فرمائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز مختصر ہوتی ہیں، اور ہمارے جتنے بھی اعمال و وظائف ہیں الحمدللہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتے ہیں۔ آپ حضرات کو اجازت کے ساتھ بتائے جاتے ہیں، کوئی شرط نہیں، کوئی قید نہیں، صرف ایک شرط کہ ان کو ناجائز مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ اپنے فائدے کے لیے، اپنے دوست احباب کے فائدے کے لیے آپ ہمارے اعمال و وظائف کو ہماری اجازت کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، اور آپ کو کسی قسم کا اس پہ گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے جتنے بھی اعمال و وظائف ہیں وہ قرآن و سنت سے باہر نہیں ہیں۔ غیر شرعی کوئی عمل نہیں ہے، غیر شرعی کوئی طور طریقہ نہیں ہے، اور غیر شرعی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم علاج بھی قرآن و سنت کی روشنی میں کرتے ہیں، ہم اعمال و وظائف بھی قرآن و سنت کی روشنی میں بتاتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے اعمال و وظائف کی، تو آپ قرآن و سنت کی روشنی میں اعمال و وظائف کریں۔ علاج کی ضرورت پڑ گئی ہے تو قرآن و سنت کی روشنی میں علاج آپ کروائیں بھی اور کریں بھی، کیونکہ انسان دنیا میں محدود وقت کے لیے آیا ہے، اور انسان نے جب دنیا سے رخصت ہونا ہے تو عقیدے کی بنیاد پہ اس کا فیصلہ ہونا ہے۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہر حاجت کو پورا کرنے والے اللہ ہیں، مشکل کشائی کرنے والے اللہ ہیں، اولاد دینے والے، لینے والے، رزق دینے والے، تھوڑا دینے والے، زیادہ دینے والے اللہ ہیں۔ یہ عقیدہ ہو، اور اعمال و وظائف کو بطور اسباب اختیار کیا جائے، اللہ سے مانگا جائے، اللہ اسباب میں اثر ڈال کے آپ کی حاجت کو بھی پورا کریں گے، آپ کی مشکل کو بھی دور فرمائیں گے، اور آپ کی ضروریات کو بھی پورا کریں گے۔ تو عقیدے کو مضبوط رکھنا، عقیدے پہ پختہ رہنا، یہ بے حد ضروری ہے۔ ایک انسان اگر اپنی کسی ضرورت کے لیے وظیفہ کرتا ہے، عمل کرتا ہے، مگر کرتا شرکیہ ہے، کرتا کفریہ ہے، جادو والا کرتا ہے، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، محدود سی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اگر وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں دھکیل رہا ہے تو بہت زیادہ نقصان اٹھا رہا ہے۔ آپ اپنی ضرورت کو بھی پورا کریں، اپنی حاجت کو بھی پورا کریں، مگر اپنے عقیدے کو درست رکھتے ہوئے، اپنے عقیدے کا تحفظ کرتے ہوئے، اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھتے ہوئے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ اعمال و وظائف کریں، تاکہ آپ کی حاجت بھی پوری ہو، آپ کی خواہش بھی پوری ہو، آپ کو آپ کا مقصد بھی حاصل ہو، اللہ آپ کو شفا بھی دے، یہ ساری چیزیں آپ کو حاصل بھی ہوں اور آپ گناہگار بھی نہ ہوں۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ اعمال و وظائف کو کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ ضرور مدد فرمائیں گے۔ رہنمائی کی صورت میں آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر 0300483836 پہ رابطہ کر کے ہم سے رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں، ملاقات کا ٹائم لے کے آپ ہم سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں۔ مفتی محمد احمد شہباز اور ادارہ شفاء الدہر کی ٹیم کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئی گفتگو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔